میں نے آپ کو سلام کیا ہے، مدرسے کا چندہ تو نہیں مانگا۔ السلام علیکم، ذرا زور سے آواز آنی چاہیے نا میری طرف۔ السلام علیکم لگا کہ آپ ملکن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددی، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مددی، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ حضرات، آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم اور آپ سبھی مل کر اپنے مکی مدنی سرکار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بیک دینے والے داتا، چارہ ساز درد مندہ، انیس بے کساں سیاح لامکاں، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جی لگا کر بلند آواز سے اس نیت کے ساتھ ایک بار درود پڑھیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں گے تو رب تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا، 10 گناہوں کو مٹا دے گا اور 10 درجات بلند فرما دے گا۔ اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے جھوم کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلوہ افروز نقیب اعظم ہند و نیپال حضرت مولانا قاری اعجاز احمد صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے علماء، شعراء، خطبہ کی حاضری ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ابھی آئیں گے اور ان کے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے علماء کرام کے چہرے کی زیارت کر کے اپنے آنکھوں کی بینائی میں روشنیوں کا اضافہ فرمائیں گے۔ میں علی جناب محترم الحاج عبدالجبار صاحب اور پھر حضرت قاری انصر اسلمی صاحب کی دعوت پر بحیثیت خطیب آپ کے بیچ حاضر آیا ہوں۔ میں انشاءاللہ زیادہ ٹائم آپ کا نہ لے کر کچھ کارآمد باتیں جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکیں گی بیان کر کے رخصت ہو جانے کی میں کوشش کروں گا۔ حضرات، میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات اپنے ذہن کے پردے کو کھول کر بیٹھیں اور جو کچھ بھی میں عرض کروں اسے اپنے ذہن میں جگہ دیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے نیت اچھی بنائی تو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ اور اس کا اچھا صلہ بھی آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں، قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رب تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اگر وہ کچھ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کے ارادوں کو دیکھا کرتا ہے، نیتوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اگر نیتیں اچھی ہیں تو اس کا صلہ اچھا ملتا ہے، نیتیں اچھی ہیں تو الحمدللہ اس کا بینیفٹ اچھا ملتا ہے۔ کسی نے کہا تھا، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، کسی نے کہا تھا کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ بولیے لہکے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو ذرا فضاؤں میں لہرا کے بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ ایک ایک ہاتھ اٹھے اپنی ماؤں کے نام پر، بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا تھا کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حضرات،
آپ جو تشریف فرما ہے یہ کسی دنیا دار اور سیاسی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، کسی سیاسی ریلی میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محفل کہتے ہیں۔ اس محفل کو نسبت ہے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم پیاروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سنیوں کی محفلوں میں تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ میرے سرکار بھی اسی بزم میں کہیں نہ کہیں تشریف فرما ہے، اور نیت اچھی ہوتی ہے تو میں نے کہا ہے کہ اس کا صلہ اچھا ملتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اس قرآن کو اگر میں کسی پہاڑ پر اتارتا، میں کس قرآن کی بات کر رہا ہوں معلوم ہے، اسی قرآن کی بات کر رہا ہوں جس قرآن کے حرف با حرف کو، جس قرآن کی آیتوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ان تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر آپ دیکھیں گے کہ ہرے ہرے امامے سجائے جا رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں کے سیلاب بہا رہی ہوں گی، وہ یہ سوچ رہی ہوں گی آنکھیں کہ کاش میرا بھی بیٹا حافظ قرآن ہوتا، علماء اور مشائخ کے ہاتھوں ان کے سروں پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج زرین سجایا جا رہا ہوتا۔ سنیے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، میں اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتا تو تم دیکھتے یہ قرآن یہ پہاڑ سورما بن جاتا قرآن کے اترنے کے بعد، یہ ریزہ ریزہ بن جاتا، لیکن واہر مصطفیٰ کی ذات جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکا، جس قرآن کو پتھر جیسی سخت چیز برداشت نہ کر سکی، اس قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات نے برداشت کیا ہے، اس قرآن کو مصطفیٰ کی ذات پر نازل کیا گیا، مصطفیٰ کی ذات اقدس پر اتارا گیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب وہ قرآن اترا تو پھر مصطفیٰ کا اعجاز دیکھیے، قرآن کا اعجاز دیکھیے، مصطفیٰ کے معجزے دیکھیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اسی قرآن کو، جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا تھا، مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کی امتیوں، مصطفیٰ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسی قرآن کے ایک ایک حرف کو، قرآن کے ایک ایک نقطے کو، قرآن کی ایک ایک آیتوں کو، کیا مطلب الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے اور زمانے کو پیغام دیا ہے۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، ہم نے دنیا کی اور کتابیں یاد نہیں کی ہیں، کیا مطلب انگریزی نہیں رٹا ہے، ہندی نہیں رٹی ہے، میتھ نہیں رٹا ہے، سائنس نہیں رٹی ہے، جغرافیہ نہیں رٹا ہے، اگر رٹ کر کے کسی کتاب کو یاد کیا ہے تو وہ خدا کی منزل من السماء کتاب جس کو پوری دنیا قرآن کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید الانبیاء کانفرنس، عظمت قرآن پاک، فیضان قرآن پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام ہے قرآن۔ کیا ہے ذرا بلند آواز سے بولیے؟ قرآن پاک، قرآن۔ اور وہ یہ قرآن ہے سبحان اللہ کہ ایک مرتبہ کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے تو الحمدللہ 10 نیکیاں اسے ملا کرتی ہیں۔ 3 حرف پڑھیں گے 30 نیکیاں ملیں گی، 4 حرف پڑھیں گے 40 نیکیاں ملیں گی۔ ہے کوئی اور ایسی کتاب؟ کوئی ایک حرف پڑھے
पढ़े 10 नेकी मिले, 2 हर्फ पढ़े 20 नेकी मिले, 3 हर्फ पढ़े 30 नेकी मिले, 4 हर्फ पढ़े 40 नेकियां मिले। मेरा दावा है कुरान के अलावा कोई ऐसी किताब इस धरती पर नहीं है जिसको पढ़ने के बाद इतनी ढेर सारी नेकियां मिल जाती हो। तवज्जो चाहता हूं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के कुरान ने तो ऐसा कहा, अल्लाह के कुरान ने क्या कहा माशाअल्लाह, कि अगर हम इस किताब को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते रेजा रेजा हो जाता, सोरमा बन जाता। लेकिन आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर एक मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। इल्म दीन का सीखना फर्ज है। हम हो या आप हो, माशरे का कोई भी शख्स हो, वो मुसलमान हो, कलमा गो हो, हर किसी के लिए इल्म दीन का सीखना मुस्तफा ने फर्ज करार दिया है। और उस फर्ज को हासिल करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए नबी ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन सीखो गर्चे तुम्हें चीन का सफर क्यों ना करना पड़े। बेशक चीन का सफर क्यों ना करना पड़े, बेशक नबी ने इरशाद फरमाया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, हमारा और आपका शेवा ये हो गया है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम उन तमाम बच्चों को कहीं ना कहीं किसी मोटर मैकेनिक में डाल देते हैं, जड़ी के अड्डों पे डाल देते हैं। जिन बच्चों के कदम मदारिस इस्लामिया की तरफ जाने चाहिए, उन बच्चों के कदम 2 रुपए कमाने की तरफ जा रहे हैं, उन बच्चों के कदम कहीं और जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। हमने उस फर्जियत को कितना हासिल किया? क्या ये कोई जरूरी है कि हाफिज कुरान बनेगा तो ही फर्जियत अदा हो पाएगी, आलिम दीन बनेगा तो ही फर्जियत अदा हो पाएगी, मुफ्ती वक्त बनेगा तो ही फर्जियत अदा हो पाएगी, आलिम बनेगा तो ही फर्जियत अदा हो पाएगी? अरे इस्लाम में क्या जायज है, क्या नाजायज है? इतना इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इतना का वाह वाह वाह, इस्लाम में क्या जायज है, क्या नाजायज है, सुभान अल्लाह, क्या सही है, क्या गलत है, क्या दुरुस्त है, क्या दुरुस्त नहीं है, इतना का जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमने क्या किया? मदरसों को सन्नाटा छोड़ दिया, आज हमने मकतबों को सन्नाटा छोड़ दिया। आज हम जहां पर दीन का इल्म सिखाया जाता है, हमने वहां पर क्या किया? आना जाना बंद कर दिया। हमने मदरसों को सिर्फ कुरान खानियों का अड्डा समझा, हमने मदरसों को सिर्फ और सिर्फ कुरान खानी करने का शेवा समझा। नहीं जनाब, ये कुरान खानी करने का अड्डा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो आप समझ रहे हैं, मतलब आपके मफाद की चीज जो आप समझ रहे हैं, ये वो सिर्फ और सिर्फ वही नहीं है। मेरा बाप मर जाएगा, बच्चे मदरसे से आ जाएंगे, वो कुरान की तिलावत करके मेरे बाप को ईसाल कर देंगे। मेरी माँ मर जाएगी, मेरा भाई मर जाएगा, मेरे दोस्तों अहबाब मर जाएंगे, बच्चे मदरसे से आएंगे, वो यतीम होंगे, वो गरीब होंगे, वो सब कुरान की तिलावत करके मेरे माँ बाप भाई बहन और दोस्तों अहबाब को ईसाल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप अपने जहन में इस चीज को बिठा लीजिए, अरे ये सिर्फ और सिर्फ कुरान खानियों का अड्डा नहीं, ये वो दरसगाह है जिस दरसगाह से मुस्तफा की सीरत पढ़ने को मिलती है। ये वो दरसगाह है जिस दरसगाह से मुस्तफा के आदर्श सुनने को मिलते हैं, मुस्तफा की हदीस सुनने को मिलती है, मुस्तफा के मोजज़ात पढ़ने को मिलते हैं। ये वो दरसगाह है जहां से इंसान को इंसानियत का दर्स मिलता है। ये वो दरसगाह है जहां से आदमी को आदमियत का पैगाम मिलता है। ये वो दरसगाह है जहां से इंसान को इंसानियत का पैगाम मिलता है। ये वो दरसगाह है जहां पर एक बेनमाजी आता है तो नमाजी बनकर जाता है, बेरोजगार आता है तो रोजगार बनकर जाता है, गुनहगार आता है तो पाकबाज बनकर जाता है। ये वो दरसगाह है जहां पर आने के बाद अगर कोई इंसान कतरा होता है तो वो जर्रा, वो आफताब बनकर
کر جاتا ہے وہ چھوٹا انسان ہوتا ہے, تو دستگاہ کی بدولت وہ انسان بڑا معزز بن کے جاتا ہے. اس لیے اے میرے ملت کے چار نوجوانوں, کسی نے ایک وقت میں کہا تھا کہ یہ مدرسے دہشت گردیوں کے اڈے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دہشت گردی کی اڈے نہیں ہے. ارے یہ وہ دستگاہ ہے جہاں پر رسول اللہ کے مہمان قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ وہ دستگاہ ہے, یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر, مذہب کو پڑھ کر زمانے کو بتایا جاتا ہے کہ زمانے والوں دیکھ لو, میں نے مدرسے سے علم حاصل کیا ہے, دینی درسگاہ میں نے اپنے وقت کو صرف کیا ہے, اب میں یہ دینی تعلیم لے کر زمانے میں چھا جاؤں گا, بے نمازیوں کو نمازی بناؤں گا, بے روزگاروں کو روزہ دار بناؤں گا, حج و زکات جن پر لازم و ضروری ہے ان کو میں یہ مصطفیٰ کی شریعت بتاؤں گا, مصطفیٰ کا پیغام بتاؤں گا. لیکن ہمارے ہی زمانے کے لوگ, ہمارے ہی معاشرے کے لوگوں نے کیا سوچا, یہ غریب عالم دین ہے, یہ غریب مفتی وقت ہے, یہ غریب حافظ قرآن ہے, اور پھر جب انہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہمارے گھروں سے برکتیں اڑ گئی, ہمارے گھروں سے جو ہمارے گھر کا مقام ہونا چاہیے وہ مقام ہمارے گھر سے اٹھ گیا. کیا مطلب, جس دن سے ہم نے عالموں کو حقیر نظر سے دیکھنا شروع کیا, گری نظر سے دیکھنا شروع کیا, یقین جانیے ہمارے اوپر زوال تبھی سے آ گیا. ارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مدارس اسلامیہ کے آپ دیکھتے ہیں جن کی ٹوپی گندی نظر آتی ہے, جن کے بدن پہ کپڑے گندے نظر آتے ہیں, جن کی چپل ٹوٹی نظر آتی ہے, میں زمانے سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے یہ وہ طالب علم ہیں جن کے لیے نہ تو کسی موٹر گاڑی کا انتظام کیا جاتا ہے, نہ کسی اور گاڑی کا انتظام کیا جاتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کیا اسکول کے ایک طالب علم کے لیے, اسکول کے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ساری لوازمات کرنے پڑتے ہیں, بہت سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. اسکول صبح بچہ جائے گا تو اس کو صبح پہلے نہا دھو کر فریش کیا جاتا ہے, اس کو یونیفارم پہنایا جاتا ہے, اس کی گاڑی کا انتظار کیا جاتا ہے, گاڑیوں پہ سوار کر کے اسے اسکول کی طرف, کنوینٹ کی طرف بھیجا جاتا ہے, کالج کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے کسی گاڑی کا کسی نے انتظام کیا, کسی یونیفارم کا انتظام کیا, کسی گاڑی کا انتظار کیا؟ ارے اس کے لیے گاڑیوں کا انتظام نہیں ہوتا, اس کے لیے یونیفارم کا انتظام نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں اسکول کا ایک بچہ گاڑی سے اسکول پہنچ رہا ہے, لیکن میں قربان جاؤں مہمان رسول کے مقدر پر یہ کسی گاڑی پہ نہیں جاتے. اگر یہ کسی سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بظاہر خرنجے پہ چل رہے ہیں, بظاہر روڈ پہ چل رہے ہیں, بظاہر پچ پہ چل رہے ہیں, مگر قربان جاؤں ان کے مقدر پر. رسول اعظم فرماتے ہیں کہ جب یہ مدرسے کے طلبہ سڑک پر چلتے ہیں تو حضرت جبریل امی ان کے تلووں تلے اپنا مبارک پر بچھا دیتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, اصلاح معاشرہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ واہ, بہت اچھا, سبحان اللہ. کبھی مدرسے کے بچوں کو حقیر مت سمجھیے گا, یہ آپ کے گھر کا مہمان نہیں, یہ آپ کے گاؤں کا مہمان نہیں, بلکہ یہ تو رسول اللہ کے مہمان ہیں. بولیے لے کے سبحان اللہ, دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے یا حسین. یہ کسی بڑے گھر کے مہمان نہیں, بلکہ یہ تو رسول اللہ کے مہمان ہیں. اور جو رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے, جو رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے, ان کا مقام و مرتبہ. نعرہ رسالت, شعراء اہل سنت جناب سیف رضا واحدی کانپوری, جناب سیف رضا واحدی کانپوری, سید الانبیاء کانفرنس. بیٹھے تشریف ہے, ماشاءاللہ.
یہ ہمارے سیف بھائی ہیں، بڑی اچھی نعت خوانی کرتے ہیں. آپ تمامی حضرات میرے بعد ان کی نعت خوانی سماعت کریں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ عالم دین دیکھ رہے ہیں آپ اسٹیج پہ، یہ معاشرے کے سب سے عمدہ ترین انسان ہیں، معاشرے کے سب سے اچھے لوگ ہیں، معاشرے کے سب سے بڑے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا مصطفیٰ نے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ گاؤں کے کسی قبرستان سے گزر جاتے ہیں، اگر قبرستان میں عذاب ہو رہا ہو کسی قبر میں، تو رب تبارک و تعالی ان کے قدموں کی برکتوں سے 40 روز کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. یہ وہ عالم دین ہیں جن کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، سوراخوں میں رہنے والی چیٹیاں دعائیں کرتی ہیں. یہ وہ عالم دین ہیں جو کماتے تو ضرور 4000 روپے ہیں، مگر ان کے ماتھے پہ خوشیاں کروڑوں روپے کی ہوتی ہے. کماتے تو ضرور 8000 روپے ہیں، مگر ان کے بدن پہ اور مبارک ان کے بدن پہ جو لباس ہوتا ہے وہ لباس بہت عمدہ ہوتا ہے. اچھے اچھے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کماتا ہوں میں 50,000 روپے، کماتا ہوں میں 40,000 روپے، اس کے باوجود ماتھے پہ شکن نظر آتا ہے، اس کے باوجود کپڑے اچھے نہیں، اس کے باوجود گھر میں برکتیں نہیں. کیا مطلب؟ ارے مطلب صرف ایک ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ان کی خوشنودی کے لیے دعا کی تھی کہ اے میرے مولا، اے میرے خدا، جو میری حدیث کو سنتا ہے اور زمانے میں پھیلاتا ہے اس کا چہرہ ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. مصطفیٰ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، مصطفیٰ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لہٰذا میں چاہوں گا کہ میں نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں ان باتوں کو ذہن میں ڈالیے، اور آپ کے گھروں میں جب بچے کی پیدائش ہو تو ان بچوں کو کسی اسکول میں نہیں، کسی کانوینٹ میں نہیں، ان بچوں کو سب سے پہلے مدارس اسلامیہ میں داخلہ کرائیے، مکتب میں داخلہ کرائیے، مولانا انصر کے پاس لے جائیے، آپ اپنی دارالعلوم میں لے جائیے اور کہیے مولانا صاحب، قاری صاحب، ہمارے بچے کو آپ قرآن مقدس کی تعلیم دیجئے. جب بچہ قرآن ناصرہ پڑھ لے آپ کوشش کیجئے اس بچے کو حافظ قرآن بھی بنا دیا جائے، قاری قرآن بنا دیا جائے، عالم دین بنا دیا جائے، مفتی وقت بنا دیا جائے. اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے آپ کے پاس ثروت دیا ہے آپ کو، تو آپ اس بچے کو حافظ قرآن بننے کے بعد، قاری قرآن بننے کے بعد، عالم دین بننے کے بعد، مفتی وقت بننے کے بعد ان بچوں کو آپ ایک بہترین ڈاکٹر بھی بنائیے، بہترین پروفیسر بھی بنائیے، بہترین لیکچرر بھی بنائیے، بہترین انگلش داں بھی بنائیے، بہترین IAS بھی بنائیے، بہترین PCS بھی بنائیے، بہترین TV کا اینکر بھی بنائیے، بہترین PCS بھی بنائیے، بہترین رائٹر بھی بنائیے. جب آپ کا بچہ حافظ قرآن بننے کے بعد، قاری قرآن بننے کے بعد، عالم دین بننے کے بعد، مفتی وقت بننے کے بعد انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیکچرر بن جائے، تو مصطفیٰ کی ایک حدیث آپ کے ذہن میں آئے گی. کیا حدیث ہے؟ نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوا کرتے ہیں. تو جب آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں بولے گا تو انبیاء کا وارث ہو کر بولے گا، جب آپ کے گاؤں میں بولے گا انبیاء کا وارث ہو کر بولے گا، جب ویدھان سبھا میں بولے گا انبیاء کا وارث ہو کر بولے گا، اور جب دہلی کے پارلیمنٹ میں اس بچے کی آواز گونجے گی تو وہ بیٹا کسی اور کا نہیں، شہزادہ آپ کا ہوگا، اور مصطفیٰ کے نائب کی آواز گونجے گی. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، اور زمانے کو میں جہاں بھی جاتا ہوں پیغام دیتا ہوں کہ اے ہندوستان کے لوگوں، اے میرے معاشرے کے لوگوں، آج ہماری جو رہبری کرتے نظر آتے ہیں یقیناً وہ ہماری رہنمائی کا راگ الاپتے ہیں، ہماری رہنمائی کا، ہماری رہبری کے تعلق سے زمانے میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ہمارے سامنے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رہبر ہیں، ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رہنما ہیں، لیکن جب ہماری شریعت کی بات آتی ہے، لیکن جب ہماری
रहनुमाई की बात आती है, जब हमारे मसाइल की बात आती है, तो उसी पार्लियामेंट के पटल पर बैठा हुआ हर एक मेंबर, हर एक आदमी, हर एक रहनुमा जो बज़ाहिर हमारी रहनुमाई का दावा ठोकता है, सबकी ज़बानें बंद हो जाती है, सबकी ज़बानें खामोश हो जाती है। यही अभी इसी हुकूमत के पिछले कार्यकाल में एक मसला बड़ी तेजी के साथ उठा कि 3 तलाक एक साथ नहीं हो सकता, या 3 तलाक का बिल कह लो जो उसी पार्लियामेंट के पटल पर पास हुआ था। हर किसी रहबर की जबान खामोश थी, हर किसी रहनुमा की जबान खामोश थी। अगर कोई बोलता है और शरीयत के एक मसले को लेकर जूझता नजर आया तो हैदराबाद का शेर असदुद्दीन ओवैसी जूझता नजर आया। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप पढ़ा लिखा माशरा तश्कील दीजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, खाना कम खाइए, खाने में फैसिलिटीज कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दीजिए। और यही तालीम एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में आपका बेटा, आपका शहजादा फतह का झंडा लहराता नजर आएगा। और आने वाला जो वक्त है ना, बहुत ही पुरखतर दौर है। आने वाला वक्त बहुत ही पुरखतर दौर है। आज हमारे खिलाफ साजिशें हर तरफ लड़ी जा रही हैं, आज हमारे खिलाफ हर तरह की साजिशें हो रही हैं। क्या कभी आपने गौर किया कि हमारे खिलाफ इतनी साजिशें क्यों? हर कोई इस्लाम के पीछे, हर कोई इस्लाम के पीछे, चाइना जापान के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, अमेरिका इस्लाम के पीछे, ऑस्ट्रेलिया इस्लाम के पीछे, गैर इस्लाम के पीछे, ईसाई इस्लाम के पीछे, तमाम मज़ाहिब के लोग इस्लाम के पीछे। ये इस्लाम के पीछे पीछे ही रह गए, इस्लाम जमाने में छा गया। यही तो वजह है कि आज पूरी दुनिया में पूरी तेजी के साथ, तेज रफ्तारी के साथ फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो है मजहब इस्लाम। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, कुरान की तालीम सबसे पहले। और सुनिए, जहां पर आप अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाते हैं, जहां पर आप अपने बेटे, आप अपने शहजादों को आलिम दीन बनाते हैं, मुफ्ती वक्त बनाते हैं, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने बेटियों को भी हाफिज कुरान बनाइए, कारी कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, मुफ्ती वक्त बनाइए। ये बेटा बेटों में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करेगा, और ये बेटियां बेटियों के मौजूदगी में दीन इस्लाम की तबलीग करती नजर आएंगी। ये खातून जन्नत की कनीज बन जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि कुरान की तालीम को आम कीजिए। तुम में सबसे बेहतर वो है, नबी फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। नबी की हदीस है, इस दुनिया में बहुत सारी तालीमें हैं, बहुत सारे एजुकेशन हैं, बहुत सारे इल्म हैं, लेकिन उन तमाम इल्मों को, उन तमाम तर एजुकेशन को किसी पे फौकियत नहीं दी गई, मगर कुरान की ही एक ऐसी तालीम है जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है वो सबसे बेहतर इंसान है। मैं चलते चलते आपसे दुआओं की दरखास्त करूंगा, और बोलने में कहीं कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो मैं ऐलानिया तौबा करता हूं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा सभी लोग अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कुदरती मेमोरी में बहुत कुछ है, फिर कभी वक्त मिला इंशाअल्लाह आपके बीच हाज़िर खिदमत होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।